سپارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 دوسرا رکوع۔ سورۃ ابراہیم کے ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اور اسی کی مناسبت کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم کو سنا دے کہ اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا یہ شکر ادا کریں گے تو اپنی نعمتوں میں میں ان کے لیے اضافہ فرماؤں گا، اور اگر یہ میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو ان کے لیے ایک شدید عذاب ہوگا۔ مفسرین حضرات نے بیان فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جب نعمتوں میں زیادتی کا ذکر کیا تو لفظ تاکید کلام میں پختگی لانے کے لیے لام تاکیدیہ کا ذکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور میں بڑھاؤں گا تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو۔ اور جب وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد، لفظ عذاب کو، سزا کو اللہ رب العزت نے عام الفاظ میں ذکر کیا، اس کے ساتھ کوئی تاکید نہیں لائی۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو ظاہر کیا کہ اگر ایمان والے میری دی ہوئی نعمتوں کا کسی بھی درجے میں آ کر ناشکری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں توبہ استغفار کر لے اور ان کی وہ نعمتوں میں جو کمی گناہوں کی وجہ سے ہونی تھی وہ میں روک لوں اور عذاب سے ان کو بچا لوں۔ اگر انہوں نے توبہ استغفار نہ کیا تو انی عذابی لشدید، پھر میرا عذاب ان کے لیے سخت ہوگا۔ اور اگر وہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی نعمتوں میں فراوانی نہ ہو، ان کی نعمتوں میں بقا نہ ہو، دوام نہ ہو۔ لہٰذا ان کی نعمتوں میں اگر انہوں نے شکر ادا کیا تو دوام بھی ہوگا، بقا بھی ہوگی اور فراوانی بھی ہوگی۔ تو یہاں پر مفسرین حضرات نے مختلف ان کے ذکر کیے ہیں تفسیر میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کے مطابق مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد، شکر سے مراد عقیدہ اور اعمال صحیحہ ہے، کہ عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا عقیدہ رکھنے والا ہو، مشرک نہ ہو، اور اعمال صحیحہ کرنے والا ہو، صحیح اعمال کرنے والا ہو۔ جس کے اعمال اور جس کا عقیدہ اور اعمال صحیح نہیں ہے یہ ناشکری میں آ جاتا ہے، اور جس کے اعمال اور عقیدہ اور اعمال صحیح ہیں وہ شکر میں آ رہا ہے۔ لہٰذا ایک تو اس کا یہ معنی عمومی طور پر آ گیا کہ عقیدہ صحیح ہوا اور اعمال صحیح ہوئے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کی حقیقت کا خلاصہ مفسرین حضرات نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام کاموں سے، نافرمانی سے، ناجائز کاموں میں استعمال کرنے سے بچائے رکھنا، چاہے وہ مالی ہو، بدنی ہو، جس صورت میں بھی ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اعضاء کی صورت میں ہو، یا مال کی صورت میں ہو، یا اقتدار کی صورت میں ہو، یا اختیارات کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اس نعمت کو حرام طریقوں میں استعمال کرنے سے بچانا، ناجائز طریقے سے استعمال کرنے سے بچانا، اور اللہ کی نافرمانیوں میں ہر طریقے سے اس کو بچائے رکھنا، یہ شکر کا حقیقت کا خلاصہ ہے۔ جب ان چیزوں سے اس کو بچائے رکھو گے یہ گویا کہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور صبر کا خلاصہ بیان فرمایا مفسرین حضرات نے، چونکہ پچھلی آیات میں اسی کے ساتھ ہی صبر کا ذکر آیا تو اس کا ساتھ ہی بیان فرمایا کہ خلاف طمع امور پر پریشان نہ ہونا، اور اس اپنے قول اور فعل کے ساتھ صبر کرنا، اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا، اور آخرت میں اجر عظیم کا پکا اور مکمل یقین رکھنا کہ یہ جو صبر میں کر رہا ہوں اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا دنیا میں میں امیدوار ہوں، اور آخرت میں اجر عظیم کا پکا یقین ہے مجھے۔ یہ صبر کا حقیقی معنی ہے۔ تو اس کو ذکر فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ اپنا عقیدہ صحیح کر لو اور اپنے اعمال صحیح کر لو۔
تم نے اپنا عقیدہ اور اعمال صحیح کر دیا، گویا کہ لئن شکرتم، تم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اگر تم نے اپنا عقیدہ اور اپنا اعمال صحیح نہیں کیے اور شرک میں مبتلا رہے تو لئن کفرتم تو یہ جو تمہارا یہ عقیدہ اور اعمال صحیح نہ کرنا ہے، یہ گویا کہ انکار کی صورت میں ہے، ناشکری کی صورت میں ہے۔ ان عذاب لشدید، اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے، پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اور تمام روئے زمین پر بسنے والے انسان سارے کے سارے مل کر بھی اللہ رب العزت کی ذات کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دے اور کوئی بھی شکر ادا کرنے والا نہ ہو، تو اللہ رب العزت ایسا غنی، ایسا بے پرواہ ذات ہے کہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں، کسی کی بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اللہ رب العزت دنیا پر، اللہ رب العزت غنی ذات ہے، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ شکر ادا کرنا، یہ تمہارا دونوں جہانوں میں فائدہ ہے۔ اس شکر کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں مزید بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما کر تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم ناشکری کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، تم اور جو کچھ سارے انسان جتنے بھی زمین پر ہے وہ سارے اس کے سارے مل کر ناشکری کر دیں، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ رب العزت بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے، اس کی ذات و صفات میں، اس کی خوبیوں میں کسی قسم کی کمی تمہاری ناشکری کی وجہ سے نہیں آنے والی۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت محمدیہ کو، مکہ کے مشرکین کو، ان کو کہ آپ خبر دیجئے ان لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی اور ان سے پہلے کو اقوام کی بھی، جو قومیں آئی تھی جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جتنی بھی قومیں آئی تھیں ان تمام کی خبر دیجئے کہ یہ جتنی بھی قومیں تھیں یہ ساری کی ساری شرک کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، وقت کے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں اور غرق ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، ایک ایسی امت میں بھیجنے والا ہوں کہ اگر اس امت کی طبیعت کے موافق کوئی کام ہو جائے تو وہ امت اس کام کی موافقت کے اوپر میرا شکر ادا کریں گی، اور اگر وہ کام ان کے خلاف تباہ ہو جائے تو اس پر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اوپر اپنا ہی فائدہ سمجھ کر، اللہ کی طرف سے خیر سمجھ کر اس کے اوپر صبر کریں گے۔ اور یہ شکر اور یہ صبر کرنا یہ ان کی اپنی عقل سے نہیں ہوگا، لیکن یہ میں ان کو اپنی طرف سے میں نے یہ صبر اور شکر والی نعمت ان کو عطا کی ہوگی۔ تو اس امت کے بارے میں فرمایا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے قوموں کی بھی خبر دیجئے، والذین من بعدہم، اور قوم نوح اور قوم عاد اور سمود کے بعد کی قوموں ان کی بھی خبر دیجئے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، نہ اہل مکہ والے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ان کے پاس اقتدار ہے اور اتنا ان کے پاس مال و دولت اسباب ہے، اور آپ کو ہر قسم کی آفریں کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ سے روک رہے ہیں، ان کو کہہ دیجئے نا تھوڑا ماقبل قوموں کی خبر ہمیں دیجئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، مفسرین حضرات نے لا یعلمہم الا اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ قوموں کے تمام قوموں کے قبیلے کے نام، اعمال اور ان کی ہر چیز کا اللہ رب العزت کے پاس تفصیلاً علم ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کو نہ بھولنے والے ہیں نہ چوک کرنے والے ہیں، اس میں ہر چیز کا اللہ رب العزت فرما کے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، کسی کی خبر نہیں ان کو مگر اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم، آئے ان تمام قوموں کے پاس انبیاء اور واضح معجزات، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، فردہم ایدیہم فی افواہم، لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ کو منہ کے اندر۔ اس کی تفسیر میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جب ان ماقبل قوموں کے ساتھ جن کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، ان کے پاس نبی آتے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے،
تو لوٹائے انہوں نے ہاتھ اپنے منہ کے اندر، اپنے ہاتھوں کو انبیاء کے منہ پر رکھ دیتے تھے اور ان کو خاموش کرواتے تھے کہ ہمیں اس کی توحید یہ تبلیغ نہ کرو، ہم جس طرح کی سے عبادت کر رہے ہیں، ہمیں آباء و اجداد کے جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں یہی ہمارا ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا وہ انداز، ان کا وہ فعل یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، لوٹا دیتے تھے اب اپنے ہاتھوں کے ان کے منہ پر، وقالو اور کہتے تھے انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور بے شک ہم تو شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو چیز تم اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر ہمارے پاس آئے ہو، ہم اس چیز کے بارے میں تردد میں ہیں، متذبذب ہیں۔ تو قالت رسلہم، ان تمام رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شک، کیا تم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شک میں ہو؟ فاطر السماوات والارض، اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جس نے زمینوں کو بنایا، آسمان کو بچھایا، زمین کو آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا تمہارے لیے، اس میں چاند ستارے تمام نظام تمہارے لیے چلایا۔ یدعوکم لیغفر لکم، اللہ رب العزت تمہارے لیے زمین و آسمان بنائی، تمہارے لیے سب کچھ کیا، اور پھر ہمیں انبیاء بنا کر تمہاری طرف بھیجا تاکہ تم ہماری پکار کو سنو، ہمارے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آؤ تاکہ تمہیں دنیاوی برکت بھی عطا فرمائے اور اخروی برکت بھی عطا فرمائے۔ دنیاوی برکت لیغفر لکم، تاکہ اخروی برکت ہے، آخرت کی برکت ہے، تاکہ تمہاری تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کل اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو تو گناہوں سے پاک حاضر ہو۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہاری گناہوں کی بدولت جو اللہ کا عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تمہارے اوپر جو اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، یہ دنیاوی برکت ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ استغفار سے اس کو مؤخر کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ قالوا، کہنے لگے وہ، ان انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہاری بات مان لیتے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم استغفار کریں تو اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہمارے لیے جو عذاب آنے والا ہے اس کو مؤخر کر دیں گے، لیکن تم تو انبیاء کہتے ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، ہماری طرح سوتے ہو جاگتے ہو، تم کس طرح انسان نبی بن گئے ہو؟ تريدون ان تصدونا، ہم سمجھ گئے ہیں تمہاری اندر کی نیت کو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس چیز کی عبادت سے جس چیز کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تم ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جس چیز کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور ہمارے آباء و اجداد حق پر تھے، انہوں نے جو عبادتیں جن بتوں کی وہ ہم کسی طریقے پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا آپ کی اس دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہم سمجھ گئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں روک دیا جائے ان چیزوں سے، ان چیزوں کی عبادت سے جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور ہم آپ کے کہنے پر آپ کے خدا کی عبادت شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو کوئی اور معجزہ، فاتون بسلطان، کوئی اور دلائل، کوئی اور دلیل واضح لے کر ہمارے پاس آئے۔ یہ معجزے جتنے بھی آپ لے کر آئے ہو یہ ہمیں قبول نہیں ہیں، اور معجزے لے آئے۔ قالت لہم رسولہم ان نحن، ان رسولوں نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ نحن الا بشر مثلکم، یہ بات صحیح ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم نہ فرشتے ہیں، نہ جن ہیں، نہ کوئی اور مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم انسان ہیں، تمہارے قبیلے کے ہیں، تمہاری طرح زبان بولتے ہیں، تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے سوتے ہیں، لیکن یہ نبوت کا عطا ہونا، رسول بن کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر تمہارے پاس چل کر آنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ یمن علی من یشاء، یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا، اور اللہ رب العزت دیتا ہے جس کو چاہے۔ یہ احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا ہے، اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، اللہ نے ہمیں رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہے۔ اور
رہی بات تم نے کہا کہ معجزہ کوئی واضح اور بڑا معجزہ کوئی اور لے کر آؤ جو ہماری سمجھ میں آنے والا ہو کہ تمہیں ہم رسول مانیں، ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی معجزہ اپنی طرف سے گھڑ کر، اپنی طرف سے بنا کر تمہارے سامنے لے کر آئیں۔ ہم تو وہی معجزہ لے کر آتے ہیں باذن اللہ جس کا اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے چل کر آتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ رب العزت کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، لہٰذا ہم بھی اللہ رب العزت کے اوپر ذات پر بھروسہ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور نہیں ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کر ہم کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ کریں اور تمہیں قائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی معجزہ بنائیں، کوئی اور چیز گڑھ کر آپ کے سامنے لے آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے اوپر ذات پر ہم بھروسہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے، سیدھے راستے کی سمجھایا ہے، لہٰذا انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر دھمکیاں دی ہیں ان قوموں نے کہ آپ نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہم آپ کو اذیت دیں گے، اس علاقے سے نکال دیں گے۔ تو ان تمام رسولوں نے فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ، ہم صبر کریں گے اس چیز کے اوپر جو اذیت تم ہمیں دو گے، ان اذیتوں کے اوپر ہم صبر کریں گے، اور صبر اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دنیا میں ہم امیدوار ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی ذات سے اجر عظیم کا یقین رکھتے ہوئے ہم تمہاری اذیت کے اوپر صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، اور اللہ رب العزت کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسے کرنے والے، ایمان والے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے۔